اپوزیشن کر کیا رہی ہے کبھی 6 جماعتی الائنس بنتی ہے، کبھی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اب ایونچولی ہمیں ایک ایکٹیویٹی نظر آئی ہے۔ اور یہ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے یہ کہ اپوزیشن کی جو تمام جماعتیں انہوں نے بڑا اجلاس کیا ہے بطول، اور اس میں سرپرائز مولانا فضل الرحمان موجود تھے، محمود اچکزئی صاحب، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، شبلی فراز، اسد کیسر، محمد علی درانی، لیاقت بلوچ۔ اور اس میٹنگ میں جو ہے وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کے خلاف آئین کی بحالی، عوامی ایشوز پر ایک ساتھ چلنے پر انہوں نے اتفاق کیا ہے، اور تمام سیاسی قیدیوں کے لیے جو مشترکہ جد و جہد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان سیاسی قیدیوں میں عمران خان کی رہائی کی تحریک بھی شامل ہے، اور ان الائنس کا نام بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ دنوں میں بتا دیا جائے۔ یہ گرینڈ الائنس بن رہا ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے بطول وہ یہ ہے کہ جے یو آئی کی شمولیت جو کہ پہلے نہیں ہو رہی تھی، بہت ہی امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور جماعت اسلامی کی۔ اب یہ دونوں جماعتیں جو ہیں آپ دیکھیں کہ اب جماعت اسلامی تو ابھی تازہ دھرنا کر کے اٹھی ہے، جے یو آئی ایف جو ہے وہ ویسے بھی جو ہے وہ اسٹریٹ پالیٹکس جو ہے اس کے وہ ماہر ہیں، وہ پہلے اپنی اسٹریٹ پاور دکھا چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کو بھی ہم نے دیکھا ہے آج کل تو ان پہ بڑی سختی آئی ہوئی ہے، لیکن سڑکوں کو گرمانا انہیں بھی آتا ہے۔ تو یہ ان تمام لوگوں کا ایک ساتھ ملنا اور اتفاق کرنا میرے خیال میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ کیا اس سے گورنمنٹ کو خطرہ ہے؟ میرے خیال میں نہیں، لیکن فوری طور پر نہیں۔ خطرے پہ آنے سے پہلے اس کو ایڈریس کریں گے کہ 15 دن پہلے ہی اسد کیسر نے کہا تھا کہ گرینڈ الائنس بننے جا رہی ہے، اور ود ان دس ٹائم بن گئی، تو کیا یہ عمران خان کی ایک انٹیلیجنٹ موو تھی؟ اس پہ انہوں نے ہوم ورک کیا، اور دیکھیے میرے خیال میں اس طریقے سے تو انٹیلیجنٹ موو ہے کہ سیاسی طور پر اگر آپ تمام ان جماعتوں کو ایک چھتری کے نیچے لا رہے ہیں تو اس کا پریشر ڈیولپ ہوتا ہے نا، اس سے ایک بیانیہ تو بنتا ہے، اور سیاسی طور پر جو ہے یہ ایک گورنمنٹ کے اوپر جو ہے ایک اچھا بھلا دباؤ پڑتا ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ کہ تمام جو بھی الائنس تیار ہو جائے گی تو ان کے پاس آپشنز کیا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، یعنی انہوں نے کیا دھرنے، احتجاج وہ والا روٹ اختیار کرنا ہے، یا انہوں نے صرف تقریریں کرنی ہیں اور پارلیمنٹ میں جو شور مچانا ہے، کیا کرنا ہے؟ دیٹ از امپورٹنٹ۔ ان کے پاس اس وقت یہ جو بات چل رہی ہے نا بطول پچھلے کئی دنوں سے کہ جی گورنمنٹ، ہر بندہ کہہ رہا ہے جی پی ٹی آئی کا کہ جی 2 مہینے میں جا رہی ہے، 3 مہینے میں جا رہی ہے، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر میں چیزیں فارغ ہو رہی ہیں۔ ظاہر بات ہے کسی آگے کا تو کسی کو نہیں پتا، لیکن اس وقت ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ گورنمنٹ کو خطرہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یا تو پارلیمنٹ کے اندر سے ہوتا ہے، اس کے نمبر جو اگر گڑبڑ ہو جائیں یا اس کے تحادی آگے پیچھے ہونا شروع ہو جائیں، ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ لیکن تحریک اگر اس طریقے سے چلیں جو ان کا تقاضا ہے تو کامیاب بھی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں صرف پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکال دیں گے، یہ اس کا اور وزن ہے، لیکن ان ساری جماعتوں کا یہ کہنا کہ سیاسی اسیروں کو باہر آنا چاہیے اور عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، تو پھر پریشر، لیکن ان کے کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ دیکھیں عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ابھی تک تو اٹس اے لیگل پروسیس نا بھائی، ان کو اگر ان کا بیل ملی تو وہ باہر آ جائیں گے، تو وہ تو ججز نے فیصلہ کرنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں نکلوا کر چلے، وہ تو ایک سیاسی بیانیہ ہے نا، وہ ایک سیاسی بیانیہ ہے، ان کا کہنا ضروری ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو غلط طریقے سے جو ہے وہ رکھا گیا، اور یہ ایک ایسا سیاسی نعرہ ہے جس کے پیچھے ان کو سپورٹ ملے گی، تو اٹ از لاجیکل۔ لیکن اس اتحاد کا بننا میرے خیال میں اس کی امپورٹنس یہ نہیں ہے کہ کل کو گورنمنٹ کو گرانے جا رہے ہیں، وہ نہیں ہونے جا رہا، ابھی تک تو نہیں ہونے جا رہا، لیکن اس کا جو اہمیت ہے وہ یہ ضرور بنتی ہے کہ یہ تمام جماعتیں جو پہلے اس اتحاد سے پی ٹی آئی سے باہر تھیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل گئیں، تو اب یہ جو سیاسی جنگ ہے یہ صرف پی ٹی آئی بمقابل حکومت نہیں ہے۔ جب اس میں جے یو آئی باقاعدہ طور پر شامل ہو رہا ہے اور جماعت اسلامی باقاعدہ طور پر شامل ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی اور باقی لوگ تو ہیں ہی ہیں، تو پھر اس کی جو شکل ہے، اس کا جو سیاسی وزن ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آئی ہیو اے پوائنٹ ان یور مائنڈ کہ اس میں 2 بڑی مذہبی جماعتیں بھی اس الائنس میں شامل ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا طریقہ کار، ان کی اسٹریٹ پاور کیسی ایٹ ٹائمز وائلنس اور پرتشدد بھی ہو جاتی ہے۔ اور مروت صاحب نے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بنگلہ دیش ماڈل بالکل امپلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ سو جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس، ان چیزوں سے بچنے کے لیے محمد علی درانی جیسے لوگ اس الائنس میں کام آئیں گے، یا یہ بنگلہ دیش ماڈل کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کا کانفیڈنس آگے بڑھے گا؟ ہاں، بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہر بندہ اسے اپنی مطلب نکال رہا ہے، اپنی اس کی ایک انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اگر یہ ساری جماعتیں مل کر یہ فیصلہ کریں کہ جی ہم نے بہت بڑے جلسے کرنے ہیں یا ہم نے آ کے مظاہرے کرنے ہیں یا دھرنے دینے ہیں، تو جو اس وقت جو ایشو ہے لوگوں کی
جو معاشی مشکلات ہیں, جو بجلی کے بل ہیں, جو ٹیکسیشن کی وجہ سے جو قوت خرید ہے وہ کم ہوئی ہوئی ہے, ہر حوالے سے عوام کے اوپر تو بوجھ آیا ہوا ہے نا. تو اگر یہ جماعتیں اس طریقے سے سمجھتی ہیں کہ جی ہم عوام کو موبلائز کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنے بھی بہت سارے کارڈرز ہیں, تو پھر ایک پولیٹیکلی چارجڈ صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے. لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بھی کرنے کو تیار ہیں, کیونکہ یہ بھی سارے جو ہیں وہ بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں نا, سارے کے سارے جو ہیں دے نو ایگزیکٹلی کہ اس طرح کے کاموں کے لیے ٹائمنگ از کروشل. اور وہ کیا ٹائمنگ اس وقت ہے, اب دیکھیں جو کچھ کل ہوا نا اس کے بعد سے اس کا ایک اپنا مومنٹم ہے, ادھر سے آپ کو ادارے کی طرف سے ایک اور انفلیکسیبلٹی نظر آ رہی ہے. تو وہ جو کل سے جو ایک چینجڈ ماحول بنا ہوا ہے سیاسی طور پر, اس میں گرینڈ الائنس کے اپوزیشن کی جماعتوں نے اور ان کے لیڈرز نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس موقع پر ہم جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ممکن ہے کہ نہیں. لیکن اس میں جو باقی کچھ جماعتیں وہ تو وہی کر رہی ہیں جو وہ پہلے چاہ رہی تھی, اعلان بھی کر چکی تھی. لیکن جو مولانا کا کردار ہے وہ اس لیے تھوڑا شیڈی رہا کیونکہ مولانا کے پولیٹیکل انٹرسٹ تھے, اور انفیکٹ پہلے ہمیں بریک لینی پڑی ہے میرے خیال میں, بلکہ اب ہمارے پاس کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. تو لیکن یہ کہ یہ جو الائنس ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے نکل کر اب یہ بات کیا کرتے ہیں, وہاں سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ کتنا اور جس کے پلڑے میں مولانا آ گئے, اب دیکھتے ہیں اس کی جیت ہوتی ہے نہیں ہوتی.